اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گٹھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا. ہر جگہ سے آواز آنے لگی, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی. میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں, سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا. ایک تم بند کرو گے رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمایا گا, دوسرا پیدا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے, ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے. مگر اے مسلمانوں, آپ سے میں یہ گزارش کروں گا, اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے, ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے, وہ دولت تمہاری ٹوپی, تمہاری داڑھی, تمہارے کرتے, تمہارے جبے, تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو سنو, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا دے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں, کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا. انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں. ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے. ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا. ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہوں ادھر مصطفیٰ کا دیدار. اسے ڈر نہیں, دنیا یہ جانتی ہے. تو انگریز کیا کہتے تھے, یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے, کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہی کہتا تھا انگریز, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے ڈبی والا کاجل نہیں, ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے. اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں, اسی کے چور, اسی کے ڈاکو. اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے. میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی, کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے. سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں, امریکہ میں بچپن سے پڑھایا, اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں who is the محمد, محمد کس کا نام ہے, کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر کے جائے. حب نبیکم, سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھا. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ, حضور کے اہل بیت کی محبت سکھا. وتلاوت القرآن الکریم, تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جائے. ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا تحفہ ہے, سب سے بڑا ہدیہ. اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علم اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو, کوئی مصلحت پسندی نہ کرو, کوئی دباؤ, کوئی سمجھوتا نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی.
نہیں ہوگا. لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو, اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے, اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے, جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں, اس سے دور ہوتے چلے گئے, ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے. حضور کے جب ہم غلام تھے, پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھرائی کمی بخار. جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا, دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا, عزتوں میں کمی آئی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہے, یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے, یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے. ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں, وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے. آپ روئے نام مصطفیٰ. اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت آپ حضور کے نام سے وابستہ ہے. اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں. ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے پہچان تھی, اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اس پہچان کو